مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں جہاں ہماری گفتگو رکی تھی، اس میں مولانا روم ایک سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے صحبت کی اہمیت پر اظہار خیال کر رہے تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جو جس جنس کا ہوتا ہے اس کو اسی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور اسی کو اسی میں دل بھی لگتا ہے۔ خراب جنس کا آدمی اچھے جنس کے آدمی کے ساتھ، جن سے مراد یہ کہ ان کا جو میلان جس طرف ہوتا نا، جس جنس سے بنی، جس کی اصل سے بنے۔ تو دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں سب ایک طریقے کے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باطنی فطرت اچھائی کی طرف راغب ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باطنی فطرت، جن کا خمیر برائی کی طرف کا ہوتا ہے۔ تو برائی کی جنس والے اچھی جنس والوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، ان کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اچھی جنس والے اگر بری جنس والوں کی طرف اگر کچھ مائل ہو بھی جائیں تو زیادہ دن تک وہ باقی نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کی اچھائی ان کو وہاں سے باہر آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے عطر والا جب دو عطروں کو ملا کر ایک عطر بناتا ہے تو وہ پہلے یہ جانتا ہے کہ کون سے عطر کو کون سے عطر کے ساتھ ملایا جانا چاہیے، یہ کون سی فیملی ہے، وہ کون سی فیملی ہے۔ اگر ایک فیملی والا عطر دوسرے فیملی والے کے ساتھ ملا دیا جائے تو عطر خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عطار جانتا ہے کہ کس کو کیسا ملانا چاہیے، اور اسی حساب سے رونق بڑھتی ہے عطر کی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جنس اچھی ہے تو آپ اگر بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی اور بری مل کے سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے بری صحبتوں کو اپنے آپ سے دور رکھو، برے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھو، اچھے لوگوں کی طرف ہی راغب ہو۔ اگر کچھ وقت آپ کو ان کے ساتھ دل نہ بھی لگ رہا ہو تو کچھ وقت کے بعد، کیونکہ آپ کی اصل اچھی ہے نا، تو کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ آپ کا دل لگ جائے گا، اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر اہمیت بتاتے ہوئے اس کی، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اب کچھ برے صحبتوں میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا وقت برباد کر کے، اپنی عمر برباد کرنے کے بجائے جتنا ہو سکے ان سے اپنے آپ کو دور کرو۔ تو رہائی جو ز ناجنساں بجد، صحبت ناجنس گورست و لحد۔ آپ کہتے ہیں کہ تو کوشش کر، جد کہتے ہیں اسٹرگل کرنا، جد کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ اپنے آپ کو ناجنس لوگوں سے دور کرو، اس سے رہائی حاصل کرو۔ تم ناجنس لوگوں کی، نااہل لوگوں کی، بیکار لوگوں کی صحبت میں اگر بیٹھے ہوئے ہو، ان کے ساتھ تمہارا اگر دل لگ گیا ہے تو وہاں سے تم کو زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ اپنے آپ پر فورس کرتے ہوئے وہاں سے نکالنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، صحبت ناجنس گورست و لحد، اس طرح کے ناجنس آدمی کی صحبت، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی کمپنی میں بیٹھنا تمہارے لیے خبر ہے اور لحد ہے، اپنے آپ کو تباہی کے دلدل میں ڈھکیل لینے کے برابر ہے۔ اپنے آپ کو نکالو اس میں سے۔ گردرام زند اود و شکرش، برگزینت یک بیک از دیگرش۔ اس کے بعد ہی، اپنے آپ کو بری صحبتوں سے نکالنے کے بعد ہی تم اگر اود اور شکر ایک جگہ ہو جائیں تو تم اس کو اور اس کو الگ کرنے کے قابل بنو گے۔ میں تو نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، حضرت خواجہ محمد اللہ سرکار نے فرمایا، جو مرید کے طلب کے بعد بھی، مریدی کے میدان میں آنے کے بعد بھی، بیعت کرنے کے بعد بھی اگر اپنی پرانی صحبتوں سے دور نہ ہو،
اس کو کچھ فیضان نہیں ملنے والا، وہ فیضان سے محروم ہے، کیونکہ آپ نے وہ فیضان آنے کا دروازہ کھولا ہی نہیں ہے، بند کر لیا ہے۔ پہلے اس کو کھولو تب آئے گا۔ یہ جو شکر اور عود ہے، یہ جو ایک دوسرے میں مل گئے ہیں، آپ کو پہلے تو تمیز ہی نہیں ہو پائے گی کہ اس کے اندر شکر والا حصہ کون سا ہے، عود والا حصہ کون سا ہے۔ ایک تو خوشبو سونگھنے کی چیز ہے، ایک کھانے کی چیز ہے، دونوں کو الگ الگ کرنا ہوگا نا۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہوگا کیا، عود کھا لیں گے، شکر مل لیں گے۔ تب لہا بے شکست جہاں ریختند، نیک و بد در ہم دیگر آمیختند۔ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ارواح کو جسم دے کر دنیا میں بھیجا، تو پہلے کیا تھا، عالم ارواح میں نیک لوگوں کی بستی الگ تھی، برے اور بدخماش لوگوں کی بستی الگ تھی۔ وہ الگ رہتے تھے، یہ الگ رہتے تھے۔ اب وہاں پر برے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دنیا میں جا کر کون برائی کے راستے پر جانے والا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ روح ایسی ہے کہ یہ جا کر زمین میں برائی کے راستے پر ہی جائے گی، تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا تھا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو الگ رکھا تھا۔ اور اسی لیے وہاں پر ہر کوئی مزے میں تھا، اپنے جنس والے کے ساتھ تھا، مزے میں تھا۔ ہر آدمی کو لطف آتا ہے، انجوائمنٹ ملتا ہے اس کے جنس والوں کے ساتھ ہی۔ دنیا دار آدمی دنیا داروں کے ساتھ ہی بیٹھ کر مزے اڑاتا ہے، دیندار آدمی دیندار لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر مزے اڑاتا ہے، ان کو وہی مزہ آتا ہے۔ دیندار کو اگر دنیا داروں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، دنیا دار کو اگر دیندار کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، نہیں جمتی۔ دیندار آدمی دنیا داروں کے بیچ میں جا کر اکتاہٹ محسوس کرے گا، اور یہ بھی ویسے ہی ہوگا، اس کو بھی اکتاہٹ ہوگی۔ تو جب دنیا میں بھیجا گیا ان ارواح کو وہاں سے نکال کر، تو سیپریٹ کر کے نہیں بھیجا گیا۔ اب ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں تب لہا بے شکست، ڈبیاں ٹوٹ گئی اور روحیں بہہ گئیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ تب لہا بے شکست جہاں ریختند، ڈبیاں ٹوٹ گئی اور روحیں بہہ گئی، جیسے عطر کی شیشی ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، اور عطر خلط ملط ہو گیا نیچے گر کے، یہ عطر بھی گر گیا، وہ عطر بھی گر گیا۔ اب یہ دونوں فیملی کے عطر کو آپ الگ الگ کیسے کریں گے؟ نیک و بد در ہم دیگر آمیختند، نیک اور برا دونوں آپس میں مل گئے دنیا میں آ کے۔ اب یہاں آنے کے بعد پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اس میں سے نیک آدمی کی روح کون سی ہے، برے آدمی کی روح کون سی ہے، کیونکہ سب مکس اپ ہو چکا ہے، ایمالگمیشن، یہ کیفیت ہو گئی ان کی۔ حق فرستاد انبیارا باورق، تا گزیدیں دانہارا برطبخ۔ اب ایسی ہی صورتحال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا کہ انسان دنیا میں جا کر اس کیفیت کا شکار ہو گیا ہے کہ اچھے برے سب مل گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون برے عمل کرنے والا ہے، دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھے لوگ بھی بروں کے ساتھ مل کر برائی کے راستے پر جانے لگے ہیں۔ شیطان تو وہاں موجود ہے ہی ہے، وہ تو اچھائی کی طرف کبھی بلائے گا نہیں، وہ تو برائی کے راستے پر ہی بلا رہا ہے، اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ کر جا رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اس تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ راستہ یہ نہیں ہے، اور ثبوت کے طور پہ کتابیں بھی دی، تمہارا پیدا کرنے والا یہ ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کو پڑھو، آؤ۔ تا گزید این دانہ ہارا برطبق، یہاں تک کہ ان کے دانوں کو مختلف اطباق میں چن دیا گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کو ہدایت دینے والا اللہ نے بھیجا، مختلف طبقات میں مختلف دانوں کو چن کر بھیج دیا گیا۔ حق فرستاد انبیارا بہر دین، تا جدا گردد ز ایشاں کفر دین، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین الگ الگ ہو جائے، یہ ایمالگمیشن جو ہوا تھا اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ لوگ یہ کام کر سکتے تھے، اس لیے ان کو بھیجا گیا۔ مومن و کافر، مسلمان و جہود، پیش ازیشاں جملہ یکساں نمود۔ پہلے مومن اور کافر، مسلمان اور یہودی، جہود کہتے ہیں یہودی، پہلے تو سب ایک جیسے تھے،
انبیاء کرام کے آنے سے پہلے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، نہ مومن اور کافر کا فرق، نہ مسلمان اور یہودی کا فرق۔ یہودی ایک بطر ایک ایگزامپل آپ لے رہے ہیں، کسی بھی طریقے کا مراد ہو سکتا ہے، یہودی سے عیسائی بھی مراد ہوتا ہے، سب ایک جیسے نظر آتے تھے۔ پیش ازیشاں ماں ہما یکساں بدیم، کس نہ دانستہ کے مانے کو بدیم۔ اور انبیاء کرام کے آنے سے پہلے سب ایک جیسے نظر آتے تھے، کوئی خود نہیں جانتا تھا کہ ہم نیک ہیں یا برے ہیں۔ اب جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم برے ہیں، بندوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم برے ہیں، وہ اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء نے ان کو بتایا کہ یہ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم برے ہیں۔ پہلے چونکہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نیک ہے یا برے ہیں، تو انبیاء کرام کے بتانے سے ہوا ہے۔ قلب و نیکو در جہاں بودے رواں، چوں جہاں شب بود و ماں چوں شب رواں۔ کھوٹا اور کھرا، اوریجنل ڈپلیکیٹ، دنیا میں سب چل رہے تھے۔ بازار میں کھوٹا سکہ بھی چل رہا تھا، اصلی سکہ بھی چل رہا تھا، سب چالو تھا بازار۔ کھوٹا سونا بھی چل رہا تھا، امیٹیشن جیولری بھی چل رہی تھی، اوریجنل گولڈ بھی چل رہا تھا، اور لوگوں سب کو ایک جیسے سمجھ رہے تھے، کیونکہ پتہ نہیں تھا دونوں میں کیا فرق ہے۔ جب انسان کو فرق نہ سمجھ میں آئے اوریجنل گولڈ اور امیٹیشن جیولری کا، تو لوگ ان کی نظر میں تو دونوں برابر ہے۔ آپ کو چھوٹے معصوم بچے کو دونوں سامنے رکھ دیجئے، ایک اصلی گولڈ کا ایک آرنامنٹ سامنے رکھ دیجئے اور ایک امیٹیشن جیولری کا ایک آرنامنٹ سامنے رکھ دیجئے، اور پوچھئے کہ بیٹا اس میں سے اصلی کون ہے، کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، وہ کہاں بتا پائے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقلی کوئی وہ اصلی بتا دے، کیونکہ اس میں ذرا چمک اور زیادہ ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ چمک ہے نا۔ اب وہ تھوڑے دن کے بعد کیا ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا، اس وقت تو اس کو اچھا لگے گا وہ۔ تو ایسا ہی حال تھا دنیا کا۔ انبیاء کرام نے آ کے بتایا کہ نہیں یہ ڈپلیکیٹ ہے، کیونکہ اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ چوں جہاں شب بود و ماں چوں شب رواں، اور وہ اس لیے تھا کہ اس وقت دنیا رات میں تھی، انبیاء نہیں آئے تھے نا۔ جب نبی نہیں ہوتا ہے تو سورج نہیں نکلا ہے، نبی سورج ہوتا ہے ہدایت کا، جب ہدایت کا سورج نہیں نکلا ہے کا مطلب یہ کہ رات ہے، تو رات تھی، اور ہمارا حال رات میں چلنے والے مسافروں کی طرح تھا۔ اور جتنے یہ کھوٹا چلانے والے لوگ ہوتے نا، بیوپاری، وہ ایسے ہی مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اندھیرے میں بیچ دیا، پتہ نہ چلے، اسی لیے وہ رات میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کاریگری بھی رات میں کرتے ہیں، بنانے کا کام بھی رات میں کرتے ہیں، بیچنے کا کام بھی رات میں کرتے ہیں، کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، بہت آسانی سے دھوکہ دے دیا جا سکتا ہے۔ وہ رات کے خواہش مند ہوتے ہیں ڈپلیکیٹ لوگ، لیکن جو اصلی لوگ ہوتے ہیں وہ دن کے خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دن میں اصلیت کھل کے آتی ہے روشنی کی وجہ سے۔ وہ والی اصلیت نہیں جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے تھے، یہ الگ بات ہے۔ روشنی چونکہ ہوتی ہے، روشنی میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے، رنگ صحیح سمجھ میں آتے ہیں، اصلی نقلی کی پہچان ہو جاتی ہے، اس لیے وہ رات میں صاف نظر آتے ہیں۔ تابرآمد آفتاب انبیاء، اب جب اندھیرے میں مسافر تھے، ڈپلیکیٹ چیزیں بھی چل رہی تھیں، امیٹیشن جیولری بھی بک رہی تھی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو روانہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبوت کا آفتاب طلوع ہو گیا، نبوت کا سورج طلوع ہو گیا، دن نکل گیا۔ گفت اے غش دور شو صافی بیا، اب یہ سورج نکل کر کہنے لگا کہ اے کھوٹے تو دور ہو جا، اے اوریجنل تو آ جا، کھوٹے تو دور ہو جا، اے صاف شفاف تو آ جا۔ چشم دانت فرق کردن رنگ را، چشم دانت لال راو سنگ را۔ آنکھ ہی ہوتی ہے جو رنگ میں فرق کرنا جانتی ہے۔ آنکھ بند ہے تو رنگ میں فرق نہیں ہو سکتا، اندھیرا ہے تو رنگ میں فرق نہیں ہو سکتا۔ رنگوں میں فرق کرنا آنا ہے، یہ لال رنگ ہے، یہ ہرا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، روشنی بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو رنگ میں فرق نہیں ہو پائے گا۔ چشم دانت لال راو سنگرا، اور آنکھ ہی جانتی ہے اور پہچان سکتی ہے کہ اس میں سے قیمتی موتی لال
کون سا ہے اور معمولی پتھر کون سا ہے. چھو کر دیکھیں گے تو دونوں ایک جیسے. اندھیرا ہے یا آنکھ بند ہے، دونوں صورتوں میں آپ ایسا اگر چھو کر دیکھیں گے تو پتھر میں اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہے. پتھر کو بھی اگر ہیرے کی طرح ڈیزائن کر کے تراش دیا جائے تو نہیں پہچان سکتا چھو کر. چشم دانت گوہرو خاشاک را، چشم رازاں می خلط خاشاک ہا. آنکھ موتی اور تنکے کو اچھی طرح جانتی ہے. موتی کیا ہے اور بیکار تنکا کیا ہے، آنکھ جانتی ہے. اسی لیے وہ موتی کو اٹھا کے رکھ لیتی ہے، تنکے کو پھینک دیتی ہے. چشم رازاں می خلط خاشاک ہا. اسی وجہ سے جو تنکے ہوتے ہیں آنکھ والوں کی نظر میں کھٹکتے ہیں. جو آنکھ والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں تنکے کھٹکتے ہیں، اور یہ تنکے ان کی آنکھ میں چلے جائے تو ان کی آنکھ کو چبھن ہوتی ہے. تنکے پہلے تو آنکھ والے تنکوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو پسند ہی نہیں آتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور یہی تنکا جب کسی کی آنکھ میں چلا جائے تو پھر آنکھ کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اس لیے آنکھ اچھی طرح جانتی ہے کہ تنکا کیا ہے، بیکار تنکا، اور ایک قیمتی موتی کیا ہے. دشمنے روزند این قلاب گاں، عاشق روزند آں زرہائے کاں. اب یہ کھوٹے سکے بنانے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دن کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ دن نکلے گا تو ان کی اصلیت کھل کے آ جائے گی. یہ لوگ دن کے دشمن ہوتے ہیں. اور جو اصل سونے والے ہیں، کان سے نکالے ہوئے سونے والے، وہ لوگ دن کے عاشق ہوتے ہیں، کیونکہ ان دن میں ان کی اصلیت کھل کے آتی ہے، ان کا اوریجنل ہونا سامنے آتا ہے. دن ہوگا، روشنی ہوگی تو اوریجنل چیز سامنے آئے گی، اوریجنل چیز بیچنے والا خوش ہوگا. رات آئے گی، اندھیرا ہوگا، روشنی چلی جائے گی تو ڈپلیکیٹ بیچنے والا خوش ہو جائے گا. تو اسی لیے جو ڈپلیکیٹ بیچنے والے ہیں وہ دن نکلتے ہی ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے. دن کیوں نکلتا ہے، ناپسند کرتے ہیں وہ دن کو. وہ کہتے ہیں کہ رات ہی چلتی رہے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے. اور جو اوریجنل ہے وہ کہتے ہیں کہ دن نکلا تو ہماری حقیقت سمجھ میں آئے گی. لوگ اندھیرے میں رہ کر ہم کو کہاں پہچان پائیں گے، اوریجنل کو اور ڈپلیکیٹ کو فرق نہیں کر پائیں گے، تفریق نہیں کر پائیں گے ان کی. زاں کے روزس آئینہ تعریف را، تا ببیند اشرفی تشریف را. اس لیے کہ دن وہ چیز ہوتی ہے جس کو پہچاننے کا آئینہ کہا جاتا ہے. دن کی روشنی، دن سے مراد یہاں روشنی ہے. روشنی ہونے کے بعد ہی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے روشنی کو یا دن کو پہچاننے کا آئینہ کہا جاتا ہے. اور یہ آئینہ جہاں ضرورت ہے وہاں لانا پڑتا ہے تاکہ اشرفی تشریف کو دیکھ سکے. بلند قیمت اشرفی، شرف والی اشرفی جو ہے، انسان کی جو قیمتی زیور ہے، اس کا زیور والا، اصلی زیور والا، اس کی عزت، اس کی قدر ہونے کے لیے دن کا نکلنا ضروری ہے، روشنی ہونا ضروری ہے. اور یہ جو اللہ کے نیک بندے راتوں کو بیدار ہو کر ان کی اصلیت راتوں کو کھولتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کو ان کو کوئی پہچان نہ سکیں، دن کو پہچانے جاتے ہیں. برا آدمی بھی رات کو بیدار ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کو برا پہچان نہ سکیں. برا آدمی چاہتا ہے کہ اس کی برائی لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو، اچھا آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں پر ظاہر نہ ہو. اسی لیے سب رات کو استعمال کرتے ہیں، دن کو نہیں کرتے ہیں. لیکن دیگر عوام کے لیے، ان کی پہچان کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، وہ تو دن چاہیے، رات میں کہاں ہوگی پہچان. حق قیامت را لخبزاں روز کرت، روز بنمایت جمال سرخ و زرد. اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرتے وقت لفظ دن استعمال کیا، رات استعمال نہیں کیا. مالکی یوم الدین، مالکی لیلۃ الدین نہیں ہے. تو دن بنایا تاکہ لوگوں کی حقیقتیں کھلنے کا دن ہے نا، تو حقیقتیں دن میں کھلیں، روشنی میں، دن کے اجالے میں کھلیں گی، سب کی حقیقت سامنے آئے گی. اسی لیے دن بنایا قیامت کا، رات نہیں بنائی. اور وہ دن ہی وہ ہوتا ہے کہ جو سرخ اور زرد، لال اور پیلے کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش مہر شاں چوں
سائے ہاست. یہ جو قیامت کا دن ہے یہ اصل میں اولیاء کرام کی حقیقت کا باطن ہے، اصلیت ہے. اولیاء کرام کی جو حقیقت ہے وہ قیامت کے دن ہی صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے کھلنے والی ہے، اور وہاں پر صاف اور شفاف طریقے سے کھل جائے گی. یہاں پر رات میں نہیں کھل رہی تھی، اس کے لیے دن چاہیے تھا. وہاں تو ایسا دن ہے، یہاں کے دن سے زیادہ روشن دن ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ روز پیشے مہرشاں چوں سائے ہاست. ان کے چاند کے مقابلے میں، اولیاء کرام کی چاند کی روشنی کے مقابلے میں دن کی روشنی بھی سائے کی طرح ہے. قیامت کے دن جب وہ آئیں گے ان کے چاند کی روشنی پڑے گی تو ایسی چاند کی روشنی پڑے گی کہ یہاں پر اس دنیا کے دن کی روشنی بھی اس چاند کی روشنی کے سامنے سایہ لگے گی. عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاری شام چشم دوز. دن کو اللہ تعالیٰ کے بندے، نیک بندے، مرد حق کا باطن کا عکس سمجھو. یہ اس کے باطن کا عکس ہے دن، کیونکہ اس کا باطن صاف شفاف ہوتا ہے. ظاہر کتنا خراب رہنے دو، لیکن اللہ کے نیک بندے کا باطن اچھا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. تو وہ دن ہے ان کا باطن. اور برے آدمی کا ظاہر حلیہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا باطن میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا عکس رات ہے. عکس ستاری شام چشم دوز. اور آنکھ کو بند کر دینے والی شام، جو دکھائی نہ دینے والی شام ہے، رات ہے. راتوں میں انسان کو دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ وہ برے لوگوں کی باطن کا عکس ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھے لوگوں کی باطن کا عکس دن کی شکل میں ظاہر ہوا تو دن میں ہر چیز واضح اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. مطلب اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیتا ہے. لوگوں کے چہروں سے پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ کچھ خاص ہیں. ان کے اعمال سے، ان کی باتوں سے، ان کے شب و روز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ خاص ہیں، کیونکہ دن میں ہر چیز روشن ہے. اب برے آدمی کا باطن برا ہے، اندھیرا ہے، تو وہ رات اس کا عکس ہے. رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ستار ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے. وہ اس کی ستاری کا عکس. رات میں نظر نہیں آنا، یہ اس کی ستاری کا عکس. تو اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو وہ ظاہر کرتا ہے، برے لوگوں کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے. اسی لیے اچھے لوگوں کی باطن کا عکس دن ہے جس میں ہر چیز نظر آتی ہے، برے لوگوں کی باطن کا عکس رات ہے، اس لیے نظر نہیں آتی. زاں سبب فرمود یزداں والضحیٰ نور ضمیر مصطفیٰ. اب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ فرمایا. قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، وہ انسان کا یہ جسم نہیں ہے، بلکہ وہ نور ہے جس کا عکس دن ہے. اسی لیے تو دن کی قسم کھا رہا ہے. والضحیٰ اصل میں کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. چاشت کو صبح سورج نکلنے کے بعد اچھی طریقے سے جب سورج نکل جاتا ہے، زمین کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے، ابھی تیز دھوپ نہیں آتی، تیز دھوپ تو زوال کے بعد ہوتی ہے. چاشت کے وقت کی جو دھوپ رہتی ہے بہت شدت کی دھوپ نہیں رہتی، لیکن ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے. اب دیکھیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورج نکلتے وقت بھی تھوڑی روشنی آتی ہے، سورج غروب ہوتے وقت بھی سورج کی تھوڑی روشنی آتی ہے. اب ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیے. ادھر سے سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے. جس اینگل سے سورج طلوع ہو رہا ہے آپ اس اینگل کو نوٹ کر لیجئے، زمین سے کتنے اینگل کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے. اور ادھر غروب ہوتے وقت بھی وہی سیم اینگل دیکھیے، کتنے اینگل پہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے. تو دونوں اینگل غروب ہوتے وقت اور طلوع ہوتے وقت سیم اینگل رکھیے. اس کے بعد آپ چیک کریے کہ کون سے ٹائم پہ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، کون سے ٹائم پہ نہیں آتا ہے. حالانکہ اینگل دونوں کا سیم ہے، غروب ہوتے وقت بھی طلوع ہوتے وقت. غروب ہوتے وقت ہر چیز مدھم پڑنے لگتی ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. سورج کے غروب ہونے سے پہلے لوگ ہندیلے اور خمخمے بلب سے روشن کر لیتے ہیں، جبکہ طلوع ہوتے وقت
ابھی سورج پورا طلوع بھی نہیں ہوا زمین پر اجالا پھیل جاتا ہے. یہ فرق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زوال سے پہلے کا ذکر فرمایا حضور کے چہرے کا ذکر کرتے ہوئے, زوال کے بعد والا ذکر نہیں فرمایا, چاشت کا ذکر فرمایا. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر جو نور ہے جس کو چاشت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وضحا نور ضمیر مصطفیٰ, مصطفیٰ کے جو دل کی جو نور ہے یہ وہ چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے, ان کے باطن کا نور ہے, ان کے باطن کا نور ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم ہے چاشت کے وقت کی. قول دیگر کئی زہارا خاص دوست ہم برائے آنکھ ای ہم عکس اوست. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ چاشت کا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مراد نہیں ہے بلکہ چاشت کے وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. وہ وقت مبارک وقت ہے چاشت کا, اس وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس لیے ہے کہ چاشت کا وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے نور کا عکس ہے, وہ بھی وہی ہے. آپ اگر اس کی تفسیر ویسے کریں گے تب بھی وہ نعت رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ برفانی قسم گفتن خطاست خود فنا چے لائق گفت خداست. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاشت کے وقت کی قسم کیوں کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو جو باقی ہے وہ فنا ہونے والی چیز کی قسم کیسے کھائے گا؟ ایک لاجیکل پوائنٹ آپ بیان کر رہے ہیں, علمی. فانی باقی کی قسم کھا سکتا ہے, باقی فانی کی قسم نہیں کھاتا. لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے چاشت کے وقت کی قسم, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ظاہری چاشت کا وقت ہے جو سورج کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مراد ہے جو فانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نور سے بنا ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری کا مصداق ہے, اور اللہ کا نور فانی نہیں ہے. خود فنا چے لائق گفت خداست. کیا فنا کا ذکر کرنا اور اس کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے؟ اس خلیل لا احب العافلی, پس فنا چو خاص رب العالمین. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب غروب ہو جانے والوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتے, قرآن مجید میں ذکر ہے نا, جب سورج غروب ہو گیا, پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ سورج اتنا بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ ہمارا رب ہو, لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں, غروب ہونے والے نہیں ہو سکتے خدا, لا احب العافلین, میں ایسے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو خلیل اللہ جب غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے تو رب العالمین فنا ہونے والوں کو کیسی قسم کھا سکتا ہے؟ لا احب العافلین گفتاں خلیل کہ فنا خواہد ازی رب جلیل. میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا, یہ حضرت خلیل نے فرمایا. تو رب جلیل, خلیل کا وہ عالم ہے تو یہ جلیل کیسے پسند کرے گا؟ وہ تو خلیل ہے صرف, یہ تو جلیل ہے, اور جلیل بڑا ہوتا ہے خلیل سے. باز واللیل است ستاری او وہاں تنے خاکی زنگاری او. اب پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور کے چہرے اقدس کی قسم کھائی ہے نا, وہاں پر حضور کے زلفوں کی بھی قسم کھائی ہے, اور اس کو واللیل سے کہا ہے, رات کی قسم. ایک تو چاشت کی قسم, چہرے کی روشنی کی قسم, ایک رات کی قسم بھی کھائی گئی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مراد ہے, چونکہ زلف حضور کی کالی تھی, رات بھی کالی ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کالی رات کو حضور کے زلفوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے. تو اگر دن اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے ہے, فانی نہیں ہے, باقی ہے, اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے, تو یہ رات کیا ہے پھر؟ کیا یہ بھی باقی ہے, فانی نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا عکس ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی ستاری فانی کہاں ہے؟ وہ بھی تو باقی ہے. وہاں تنیز خاکیے زنگاری او, اور آپ کا زنگاری
جس میں خاکی ہے. زنگاری کہتے ہیں کلر، گرین کلر خاص طور سے مراد ہوتا ہے. وہ آپ کا جسم ہے. چہرہ روشن ہے دن کی طرح، زلف کالی ہے رات کی طرح، اور جسم جو ہے رنگ برنگی ہے، ہرا ہے، رنگ والا ہے. تو مختلف صفات کی طرف اشارہ ہے. آفتابش چوں برآمد زاں فلک، باشب تن گفت ہی ما ودعک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آفتاب جو روشن چمکتا ہوا تھا، جب برآمد ہوا آسمان سے، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے جب برآمد ہوا، تو وہ آپ کا چہرہ اقدس تھا، اور آپ کا جسم وہ رات والا ہے. چہرہ دن والا، جسم رات والا، جو لوگوں کی عیبوں کو چھپا رہا ہے. کالی کملی جسم پہ تھی، سر پہ نہیں تھی. تو جیسے رات آتی ہے تو سورج چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین چھوڑ کر سورج چلا گیا ہے، ایک وقت کے لیے گیا ہے، پھر واپس طلوع ہو جائے گا. اب ما ودعک کی طرف اشارہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف لا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی. تو اس وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہتے تھے، اور حضور کو یہ خیال ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی یہ والضحیٰ کا سورہ اتار کر. آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. یہ کچھ وقت کا معاملہ ہے. جیسے رات آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے سورج چلا جاتا ہے، ویسا معاملہ ہے یہ. آپ کو چھوڑا نہیں اللہ نے. وصل پیدا گشت از عین بلا، زاں حلا بد شد عبارت ما خلا. دراصل کبھی کبھار زندگی میں کچھ مصیبت آتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، کچھ وقت کے لیے حالات ذرا دیگرگوں ہو جاتے ہیں، کبھی ناراضگیاں پیدا ہو بھی جاتی ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے. قربت رکھنے والے کے لیے، محبت رکھنے والے کے لیے، تعلق رکھنے والے کے لیے یہ سب عارضی چیزیں ہوتی ہیں. تو اور یہ جب آتا ہے نا، جب جدائی ہوتی ہے چاہنے والوں کے بیچ میں، جب کچھ وقت کے لیے جدائی ہوتی ہے یا دوری آتی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ان کے اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق آ گیا، اب وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. نہیں، اس سے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جب واپس ہوتا ہے نا، اور بڑھ جاتی ہے. تو وصل پیدا گشت از عین بلا، بلا سے ہی اور قربت بڑھتی ہے، وصل پیدا ہوتا ہے. زاں حلاوت شد عبارت ما خلا. تو اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے آپ کے بارے میں جو دل تنگ کر لیا. آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اپنا دل تنگ کر لیا ہے، جو مجھے بالکل نظر انداز کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی تعبیر میں تو مٹھاس ہے. جیسے کہ خواب ہوتا ہے، کبھی کبھار خواب بہت کڑوا اور سخت دکھائی دیتا ہے آپ کو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا. دل گھبراتا ہے اور خواب کے بارے میں بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب ویسا ہی ہو. کبھی کبھار ویسا نظر آنے والا خواب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. جیسے علم تعبیر میں ایسا ہوتا ہے، کئی خواب ایسے ہیں جو آپ کو دکھائی دینے میں آپ کو بہت خراب لگتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہے. تو کبھی کبھار انسان کی زندگی میں جدائی کے مرحلے چاہنے والوں میں ایسے آتے ہیں. اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چلو اب یہ چیپٹر کلوز ہی ہو گیا، ایسا نہیں. محبت اگر ہے تو وہ ایک عارضی چیز ثابت ہوگی، بعد میں جڑ جائے گا، اور جب جڑے گا تو اور مضبوط ہو کے جڑے گا پہلے سے زیادہ. ہر عبارت خود نشان حالت است، حال چوں دستو عبارت حالت است. ہر عبارت، جو کچھ آپ لکھتے ہیں، جو اسکرپٹ آپ لکھتے ہیں، ایک حالت کی علامت ہوتی ہے. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر عمل ہوا ہے. کیونکہ جب لکھا جاتا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے ہاتھ، ایک تو ہے آلہ، کوئی بھی آلہ. اب دیکھیے یہاں پر آپ پین کا استعمال نہیں کیا مولانا روم نے، حالانکہ لکھ سکتے تھے. لکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہاتھ کی، ایک پین کی. یہ آپ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے پین استعمال نہیں کیا، قلم استعمال نہیں کیا، آلہ استعمال کیا.
آلے سے مراد کوئی بھی ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آلے کو انسٹرومنٹ, اکوپمنٹ, جو بھی آپ استعمال کریں وہ استعمال کیا. کیوں؟ سیدھا سیدھا قلم ہو سکتا تھا, کیونکہ قلم ایک وقت کے لیے تھا. بعد میں دنیا ڈیولپ ہوگی تو کی بورڈ قلم کی جگہ لے گا نا, وہ بھی تو آلہ ہے. لوگ کی بورڈ سے لکھیں گے, فون پیڈ سے لکھیں گے, پتہ نہیں اور کیا کیا آنے والا ہے. اب کہاں ہے قلم؟ قلم کا وجود تقریباً ختم ہو رہا ہے. لیکن قلم چونکہ لکھنے کا آلہ ہے, ویسے یہ بھی کی بورڈ بھی لکھنے کا آلہ ہے. تو دو چیزیں تو کمپلسری چاہیے. پین نہ بھی ہو تو آلہ تو چاہیے نا, پین بھی ایک آلہ ہی ہے. تو آپ نے آلے کا لفظ استعمال کیا. دونوں چیزیں ضروری ہے, جبھی تو عبارت آئے گی وجود میں. اگر عبارت آپ کے سامنے آئی ہے, لکھی ہوئی اسکرپٹ آپ کے سامنے آئی ہے, تو دو چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کو آلے سے لکھا گیا ہے, دوسری چیز ثابت ہوتی ہے کہ کسی نے لکھا ہے. میں تو اس سے ہٹ کے ہو نہیں سکتا نا. آلت زرگر بدستے کفشگر, ہم چو دانا کشت کردہ ریک در. لیکن اگر دیکھیے ایک لکھنے والا آدمی ہے, اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں پین ہے, وہ لکھ رہا ہے, تو ایک اسکرپٹ وجود میں آئی, ایک عبارت وجود میں آئی. تو مطلب یہ ہوا کہ رائٹر کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے. لیکن یہ دونوں کا میچ ہے. لیکن اگر اکوپمنٹ, انسٹرومنٹ نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے تو عبارت وجود میں نہیں آتی. انسٹرومنٹ بھی ہے, ہاتھ مناسب نہیں ہے, ہاتھ ہے لیکن آلہ مناسب نہیں ہے. دونوں صورتوں میں اسکرپٹ کا وجود نہیں ہو سکتا. آلت زرگر بدستے کفشگر, سنار کا جو اوزار ہے وہ اگر موچی کے ہاتھ میں چلا جائے, سنار کا اوزار بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کی مار بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے. اگر اس سے موچی, چپل سینے والا, سنار کے اوزار سے اگر چپل سینے لگے تو کیا ہوگا؟ ہم چو دانا کشت کردہ ریک در. ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کسان نے ریتی میں اپنا بیج بویا ہے. نہیں چلے گا. سنار کے پاس سنار کا اوزار چاہیے, موچی کے ہاتھ میں موچی کا اوزار چاہیے, تو اس کا کام ہوتا ہے. والت اسکاف پیش بزرگر, پیش سکہ استخاں در پیش خر. اور موچی کا اوزار اگر کسی کسان کے ہاتھ میں چلا جائے, سنار کا اوزار موچی کے ہاتھ میں, موچی کا اوزار کسان کے ہاتھ میں, وہاں تو بڑا اوزار چاہیے کاشتکاری کرنے کے لیے, کھیتی باڑی کرنے کے لیے. موچی کا اوزار لے کے کسان کیا کرے گا؟ تو موچی کا اوزار اگر کسی کاشتکار کے ہاتھ میں چلا جائے تو بالکل ایسے ہوگا, پیش سگ کہ استخاں در پیش خر. کتے کے سامنے گھاس اور گدھے کے سامنے ہڈی, وہ کیفیت ہو جاتی ہے. بود ان الحق در لب منصور نور, بود ان اللہ در لب فرعون زور. منصور کی زبان کے اوپر ان الحق جاری ہو گیا. جانتے ہیں منصور, ان کا نام منصور نہیں تھا, ان کے والد کا نام تھا منصور, لیکن مشہور وہ منصور سے ہو گئے. ان کا نام حسین تھا, حسین بن منصور الحلاج, جو فنا فی اللہ کی منزل میں تھے. ان کے منہ سے نکل گیا تھا اس فنائیت کے عالم میں کہ میں خدا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ اتنے فنا ہو گئے تھے کہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں خدا ہوں. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ منصور نے ان الحق کہا, میں خدا ہوں کہا, تو وہ ان کی زبان کے اوپر جاری ہونے والا ایک نور تھا. بود ان اللہ در لب فرعون زور, فرعون کی زبان پر بھی یہ جاری ہوا کہ میں خدا ہوں, تو وہ جھوٹ تھا. وہی بات ادھر بھی جاری ہوئی, وہی بات ادھر بھی جاری ہوئی. ایک طرف نور ایمان اور ایک طرف کفر باطل. جو اوزار جہاں جانا ہے وہیں جائے, آپ کہنا چاہتے ہیں. شد عصا اندر کفے موسیٰ گواہ, شد عصا اندر کفے ساحر حبا. لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں گئی تو ان کی نبوت کی گواہ بن گئی, اور یہی لاٹھی جب جادوگر کے ہاتھ میں گئی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. وہ سانپ بنی لیکن سانپ پورے مر گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. زی سبب عیسیٰ بدا ہمراہ خط در نیا مزید آن اس میں حد. اسی وجہ سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھی کو جو خواہش کرتا تھا کہ مجھ کو اسم اعظم سکھائیے، نہیں سکھایا، کیونکہ جو اوزار جہاں جانا ہے وہیں جائے، وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اگر کسی مزدور پیشہ آدمی کے ہاتھ میں ایک برش دے کے اس کو پینٹنگ کرنے کے لیے کہا جائے تو ایک مزدور پیشہ انسان وہ کیا پینٹنگ کرے گا؟ تو جو آدمی جس کے لائق ہوتا ہے اس کو وہی چیز دی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی خواہش کے باوجود بھی اس کو اسم اعظم نہیں سکھایا۔ کو ندانت نقص بر آلت نہد، سنگ بر گلزن تو آتش کے جہد، کیونکہ اگر اس کو سکھا بھی دیا جائے اسم اعظم، اس کا وہ غلط استعمال کرے گا، اور کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ اسم اعظم ہی غلط تھا۔ دیکھیے انسانی فطرت ہوتی ہے، جب کسی نااہل کو آپ کوئی ایسی چیز سکھا دیتے ہیں جو وہ نہیں برداشت کر سکتا، یہ اس کے لائق نہیں ہے تو وہ سیدھا اسی کے اوپر الزام دھرتا ہے، اسی کے اوپر الزام دھرتا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ وہ دینے والے کی، سکھانے والے کی غلطی ہے۔ اس نااہل کو آپ نے وہ بتایا کیوں؟ وہ اسی کے اوپر الزام دھر دیتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسے جاہل کو یہ چیز بتائی ہی نہیں جانی چاہیے۔ سنگ بر گلزن تو آتش کے جہد، پتھر ایک چخماق ہوتا ہے جس کے اندر آگ نکلتی نا، جیسے اب آج کی ہم زبان میں اگر سمجھانے کے لیے بولیں تو دیا سلائی، ماچس میں دو چیزیں ہوتی نا، ایک بارود لگا ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف ایک بارود ایک کاڑی کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈال کے گھستے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ وہ دو چیزیں چاہیے نا آگ نکلنے کے لیے۔ پہلے کے دور میں دو پتھروں کو گھستے تھے، اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، اس کو آگ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چخماق کو مٹی پر رگڑ کر دیکھو شعلہ نکلے گا کیا؟ کچھ نہیں، حالانکہ چخماق کی کوئی خرابی نہیں ہے، گھسنے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، اس لیے آگ نہیں نکلنے والی۔ بعض بزرگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اوراد و وظائف میں وہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والے کی زبان اس کا اثر نہیں نکال پاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ اثر نہیں ہے، لیکن ایک طرفہ ہے نا، وہ دوسری والی چیز اس کے کام میں نہیں آ رہی ہے، کیا کرے؟ دست و آلت ہم چو سنگو آہنست، جفت باید جفت شرط زادنست۔ ہاتھ اور آلہ، انسان کا ہاتھ اور وہ جس چیز سے لکھ رہا ہے وہ آلہ، یہ دونوں کی مثال بالکل چخماق اور وہ لوہے کی طرح ہے جس کو گھس کے آگ نکالی جاتی ہے۔ جیسے وہ دونوں ضروری ہے ویسے ہی اس میں بھی یہ دونوں ضروری ہے۔ جفت باید جفت شرط زادنست، دنیا کے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جوڑا چاہیے، جننے کے لیے جوڑا شرط ہے۔ اللہ نے نظام دنیا ہی ایسے بنایا ہے، کوئی بھی چیز جننے کے لیے، اب یہاں پر آگ جلی جا رہی نا، دو لوہے کے ٹکڑوں میں سے آگ نکل رہی ہے، ماچس کی ڈبی کو گھسنے سے آگ نکل رہی ہے، ہاتھ اور قلم کے استعمال سے اسکرٹ بن رہی ہے، دو چیزوں کا جوڑا ہو رہا ہے تبھی کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ تو نظام دنیا ہی ایسی ہے، جوڑا چاہیے تاکہ کوئی اور چیز نکلے اس میں سے۔ آن کے بے جفتست تو بے آلت یکیس، در عدد شکست تو آن یک بے شکیست۔ جس خدا نے ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی خصوصی انفرادیت اور اس کی وحدانیت کا کمال، ہر چیز کے لیے اس نے جوڑے بنائے، صرف وہ واحد ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔
اور وہ ایسی ذات ہے در عدد شکست تو آن یک بے شکست، اس کے ایک سے زیادہ ہونے کے جتنے لوگ ہیں قائل ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 2 خدا ہے، کوئی کہتے ہیں 3 خدا ہے، کوئی تو کئی خدا والے ہیں، آپ ان کے اندر بھی جھانک کے دیکھو، وہ کہنے کو تو 2 3 10 12 کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ جھانک کے دیکھو، ان کو خود پتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو 2 3 بولنے والوں کا ایمان شک والا ہے، لیکن جو ایک کہہ رہے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے زیادہ ہونے میں شک ہے لوگوں کو۔ آنکھ 2 گفتوں سے گفتوں بیش ازیں، متفق باشند در واحد یقین، جنہوں نے اس کو 2 کہا ہے یا جنہوں نے ان کو 3 کہا ہے یا اس سے زیادہ کہا ہے، وہ بھی یقیناً اس کے ایک ہونے پر متفق ہیں۔ مختلف نام رکھ لیتے ہیں خدا کے، یہ خدا ہے، وہ خدا، اس کا خدا، اس کا خدا، لیکن جب اصلی خدا کی بات آتی ہے تو پھر ایک ہی کہتے ہیں۔ جھانک کے دیکھ لیجئے، ہر مذہب کی کتابوں کو ڈھونڈ کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ایک ہی بات کہی گئی، خدا ایک ہی ہے۔ احولی چوں دفع شد یکساں شوند، آن دو سہ گویاں یک ایک گویاں شوند۔ جب اس ایک خدا ہونے کے معاملے میں جب یکساں ہو جائیں گے تو ان کا یہ بھینگا پن چلا جائے گا۔ یہ بھینگا پن ہے، بھینگا کس کو کہتے ہیں؟ بھینگا جانتے ہیں آپ؟ بھینگا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ایک ایک چیز 2 2 3 3 نظر آتی ہے۔ ترچا نہیں، ترچا الگ چیز ہے، کانا ہونا الگ چیز ہے، دکھائی کم دینا الگ چیز ہے، رتوندہ الگ چیز ہے، اس میں رات کو نہیں دکھائی دیتا، وہ رتوندہ ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ہر چیز دکھائی دیتی ہے ان کو، کلرز کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں چیز ایک ہوتی ہے لیکن ایک چیز 2 2 3 3 دکھائی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھینگا۔ تو ان کا بھینگا پن جانا ہے تو اسی صورت میں جائے گا جبکہ ان کی آنکھیں صحیح ہوں گی تو ایک خدا ایک ہی نظر آئے گا۔ وہ 2 3 کہنے والے بھی پھر ایک کہنے لگیں گے۔ گر یہ کہ گوئی تو در میدانے ہو، گرد برمی گرد اس چوگانے ہو۔ اگر تو خدا کو ایک کہتا ہے تو اس کے میدان میں اس کے بلے پر چکر کاٹ، اس کے بیٹ پر چکر کاٹ۔ تو گیند ہے، تو گیند ہے، اور اب آج کرکٹ کے حساب سے میں سمجھاتا ہوں، بالر نے بال پھینکی، بیٹسمین نے شاٹ لگایا، تو بیٹ جس اینگل میں اس نے گھمایا ہے، رسٹ کا استعمال کیا ہوگا یا شاٹ مارا ہوگا، جس ڈائریکشن میں کھیلا ہوگا، سلپ پہ کھیلا یا فارورڈ شاٹ لیگ پہ کھیلا یا اسٹریٹ ڈرائیو کھیلا یا آن سائڈ پہ کھیلا یا آف سائڈ پہ کھیلا، جیسا بھی طریقہ کار ہے کھیلا، ہک کیا، کسی بھی اعتبار سے کھیلا، بال وہی جاتا ہے جس ڈائریکشن میں بیٹ اس کو پہنچاتا ہے۔ بیٹسمین اگر بال کو اپنے کمال کے ساتھ جس اینگل میں کھیلنا چاہے، بال وہیں جاتا ہے، کیونکہ بیٹ ایک ہی ہے، بال ایک ہی ہے۔ کئی ایسے پرفیکٹ بیٹسمین ہوتے ہیں جو آف سائڈ پہ آنے والی بال کو آن سائڈ پہ کھیلتے ہیں، رسٹ گھما کر، اور بال چلا جاتا ہے، جدھر بھیجے چلا جاتا ہے۔ بال یہ نہیں بولتا میں تو آف سائڈ پہ آیا تھا، مجھے آن سائڈ پہ کیوں کھیل رہے ہیں، بولتا، اس کا کام یہ نہیں ہے، جدھر بھیجے چلا جانا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تو خدا کو ایک مانتا ہے اور تو گیند ہے تو پھر جہاں بھیجتا ہے چلا جانا۔ گوئی آگے راست بے نقصان شود، کوز زخم دست شہ رقصاں شود۔ گیند اسی وقت صحیح اور بے عیب مانی جاتی ہے جب وہ بیٹسمین کے بیٹ کے مار کے حساب سے ناچے جائے۔ میں تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں بیٹ اور بال وغیرہ کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اب اس کا جو ہے، گوئی آگے راست بے نقصان شود، کوز زخم دست شہ رقصاں شود۔ اب جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے، گیند اس وقت ہی صحیح اور فالٹ لیس ہوتی ہے جب وہ اس بادشاہ کے ہاتھ میں، مطلب کھیلنے والے کی طرف اشارہ ہے،
اس کھلاڑی کے ہاتھ کی ضرب سے ناچتی ہے، اس کی مار سے ناچتی ہے۔ میں اس کو تھوڑا الگ انداز سے بول رہا ہوں، گیند اسی وقت باؤنڈری کے باہر جاتی ہے جب بیٹسمین کے اشارے پر چلتی ہوئی وہ بیٹسمین کے جو شاٹ ہے اس کے حساب سے وہ جہاں بھیجا چلی جاتی ہے۔ وہ آن سائڈ پہ کھیلا ہے تو آن سائڈ چلی جاتی ہے، آف سائڈ کھیلا ہے تو آف سائڈ چلی جاتی ہے۔ وہ گراؤنڈ شاٹ کھیلتا ہے تو گراؤنڈ کو لگ کر جاتی ہے، وہ اگر ہوا میں ایئر میں کھیلتا ہے تو ہوا میں ایئر میں جاتی ہے۔ وہ کچھ نہیں پوچھتی مجھے ادھر کیوں بھیجا جا رہا ہے، مجھے ادھر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی فل لینتھ شاٹ کھیلا جاتا ہے، کبھی کبھی خالی اسٹک لگا کر اس کو باؤنڈری کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ڈیفنس کیا جاتا ہے، کبھی کرارا چھکا لگایا جاتا ہے۔ سب بیٹسمین کے ہاتھ میں ہے، گیند کچھ نہیں کرتی۔ گوشدار اے احولی ہاں راب ہوش، دار ہوئے دیدہ بکش از راہ گوش۔ اے بھینگے اس کو ہوش کے ناخن لے کے سن۔ ایسی سن لینے کی بات نہیں ہے، یہ جو بات تجھے بتائی جا رہی ہے وہ ایسے ہی بیکار کے ذہن کی طرح ہے، بس ایسی کان میں بات کہہ دی گئی ہے اس طرح سے سن لینے نہیں، ہوش میں آ کے سوچ سمجھ کے کیا کہا جا رہا ہے، کان کھول کے سن۔ کان کے داروے دیدہ بکش از راہ گوش، کان کے راستے سے دوا آنکھ میں لگا، مطلب ادھر سے اندر لے کے جا اور لے کے جا کے اندر اتار، آنکھوں میں دوا کانوں کے ذریعے لگا بول رہے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ دوا آنکھوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے آنکھ میں کیسے جاتی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسا چوکس رہتے ہوئے چوکنا رہتے ہوئے بات سنو کہ اندر اتارو اور اس کے اثرات سے دیکھو۔ سنی ہوئی بات کو سنی ہوئی بات کی طرح مت رکھو، دیکھی ہوئی بات کی طرح رکھو۔ بس کلام پاک در دلہائے کور، می نپایت می روتا اصل نور۔ بہت سے ایسے پاک کلام ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، اقوال زرین ہیں، گولڈن سینگز ہیں جو اچھے اندھے دلوں میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھی اچھی باتیں جو کان میں آپ کی ڈالی جاتی ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں آپ، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کیوں کہ وہ باتیں اندر ٹھہرتی نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے کلام ہیں، بہت سے ایسے اقوال ہیں جو آپ کے کان میں جاتے ہیں، لیکن دل چونکہ اندھا ہے اس لیے اندر ٹھہرتے نہیں ہیں، باہر کا باہر نکل جاتے ہیں۔ اور نکل کے جاتے کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ نور سے آئے ہیں نا تو نور کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں تو نور نہیں ہے۔ اگر یہاں نور ہوتا تو اندر اتر جاتے، جو چیز ان کو چاہیے وہ یہاں مل جاتی تو جاتے کیوں؟ جو چیز ان کو چاہیے وہ نور سے آئے ہیں نا، نور کی باتیں ہیں، نور سے آئی ہیں، تو اگر دل میں نور ہوگا تو یہاں رک جائیں گے، نہیں اگر دل میں نور نہیں ہوگا تو دیکھ لیں گے کہ یہ اندھیرا ہے، میں کیا کروں، یہاں سے دوسرے کان سے نکل کے چلا جاؤں، اپنی جہاں سے آئی تھی وہاں چلے جاتی ہے۔ اس لیے اچھی باتیں ایسے بے نور دل لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، آپ کتنا بھی بولو وہی کرتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئے، کیونکہ وہ بات اندر جاتی نہیں ہے۔ وہاں فسون دیو در دلہائے کش، می روت چوں کفش کش در پائے کش۔ اور شیطان کے جو منتر ہیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی سکھائی ہوئی جو باتیں ہیں، وہ اس طرح کے تیرے دلوں میں آسانی سے اتر جاتی ہیں، آسانی سے اتر جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی باتیں نہیں اترتی، کان میں جاتی بھی ہیں، دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں۔ شیطان کی ٹیڑھی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ان کے اندر اتر جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں آتی ہے، کیا کریں؟ آپ کا جوتا اگر ٹیڑھا ہے تو پھر ٹیڑھے پیر میں ہی آئے گا۔ سیدھے پیر میں ٹیڑھا جوتا، ٹیڑھے پیر میں سیدھا جوتا کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو پہلے اپنے اندر کو سیدھا کرو، پھر سیدھی بات اندر آئے گی، اترے گی۔ پہلے دل کے اندر نور پیدا کرو تو پھر وہ نورانی بات آپ کے دل میں جا کر اترے گی۔ نہیں تو کان میں تو آپ لے کے جائیں گے اس کو، لیکن ادھر نہیں اترے گی، ایسے نکل جائے گی، کیونکہ ادھر سے راستہ بند ہے اس کے لیے۔ گرچہ حکمت را بے تکرار آدری، چوں تو نا اہلی شود استو بری۔
اگرچہ کہ دانائی کی اچھی باتوں کو، حکمت سے بھری ہوئی باتوں کو، وزڈم سے پر باتوں کو آپ ایک سے زیادہ بار بھی دہراؤ، پہلی بات تو جن کے دل میں نور ہے وہ ایک ہی بار سن کر ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جس کے دل میں نور کی کم ہے روشنی، اس کو 4-5 وقت بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جس کے دل میں نور ہے ہی نہیں، اس کو 1000 بار بھی بولو کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. وہ اپنی ہی کرے گا، اپنی ہی کرے گا، اچھی باتیں پوری بھلا دے گا، کیونکہ اندر جا کے رکتی ہی نہیں ہے نا. وہ گرچہ حکمت را بے تکرار آدری، تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ بھی اگر حکمت کی باتیں، اچھی باتیں آپ اس کے سامنے بیان کرو، چوں تو نا اہلی، اگر تو اس کا اہل ہی نہیں ہے سننے کا، شوت، چوں تو نا اہلی شوت استو بری، وہ تجھ سے علیحدہ ہو جائے گی، تیرے پاس نہیں ٹکے گی. ورچہ بنویسی نشانش می کنی، ورچہ می لافی بیانش می کنی، اگرچہ کہ تو لکھ لے ان باتوں کو، اگرچہ کہ تو ان باتوں کو اپنی پہچان بنا لے، اگرچہ کہ تو ان باتوں کو لے کر شیخی بگھارے لوگوں کے سامنے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھے اچھے لوگوں سے پاس سے اچھی اچھی باتیں سن کے لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں اور فل شیخی بگھارتے ہیں. جیسا کہ اب یہ سب دیکھ کے آئیں، اس منزل سے ہو کر گزرے ہیں، صوفیاء کرام کی باتیں سن کر ان کا بیان بھی کرتے ہیں. جا کر ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے بول دیتے ہیں، بس اتنا ہی، اندر جانے کا سوال ہی نہیں ہے. تو اگر تو شیخی مارنے کے لیے، ڈینگے ہانکنے کے لیے ایسی باتیں کہے، چاہے تو جا کے لکھ لے، چاہے تو اس سے اپنی پہچان بنا لے، اپنا حلیہ ویسی بنا لے ویسے بولنے والوں کا، جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرے. او ز تو رو درکشت اے پرستیز، بند ہارا بکسلت بہرے گریز. اے جھگڑالو انسان، اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ باتیں تجھ سے منہ پھیر لیں گی، تیرے اوپر ذرا برابر بھی اثر انداز نہیں ہوں گی. کیوں؟ تو نے اس کو اندر اتارا ہی نہیں ہے نا، اور وہ باتیں تیرے اندر اترتی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اندھیرا ہے. پہلے وہ روشنی پیدا کر، نور پیدا کر. بند ہارا بکسلت بہرے گریز، اور اگر وہ چلی بھی گئی غلطی سے تو وہ پھندے جو تو نے ان باتوں کو ڈال رکھے ہیں، وہ پھندے توڑ کے نکل جائے گی، زیادہ دن تک نہیں رہے گی، بھاگنے کی تلاش میں ہوگی، کیونکہ اس کی جو غذا ہے وہ تو تمہارے اندر ہے ہی نہیں. ورنہ خانیوں بینت سوزے تو علم باشد مرغ دست آموزے تو، اگر تو علم نہ پڑھے اور تیرے اندر شوق ہے، علم ظاہری حاصل نہ کرے، وہ چیزیں سن کر اپنے اندر اتارنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے، اگر تو علم حاصل نہ کرے، کسی کے پاس جا کر علم نہ سیکھے، علم ظاہری تو پہلے پڑھنا پڑے گا، علم باطنی بعد میں آئے گا نا، پہلے علم ظاہری پڑھنا پڑے گا. لیکن تیرے اندر شوق ہے، اور وہ شوق اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو شوق ہے، حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو پھر اس شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم کو تیرے ہاتھ کا پلا ہوا پرندہ بنا دے گا. شوق پیدا ہونا ضروری ہے، وہ کریز اندر آنا ضروری ہے حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا. او نہ پایت پیش ہر نہ اوستا، ہم چو باز شہ بے خانہ روستا. علم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بغیر استاد والے کسی بھی آدمی کے پاس نہیں ٹھہرتا، بغیر استاد کے کسی آدمی کے پاس علم نہیں ٹھہرتا. جیسے کہ شاہی باز ہے، باز شاہ، شاہی باز، رائل ایگل، کسی گاؤں والے کے گھر میں آ کے نہیں رہتا، وہ وہیں محلوں میں رہے گا. علم بھی ویسی شاہی باز ہے، تجھے محل بنانا پڑے گا اس کو رکھنے کے لیے، تب وہ رہے گا، نہیں تو چلا جائے گا، پھندے توڑ کر چلا جائے گا. تو اگر زبردستی اندر ڈالے گا بھی، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے اس کی اچھی باتیں سن کے اتارے گا بھی، تو ویسے ہی نکل جائے گا باہر، کچھ بھی اندر نہیں اترے گا. تو پہلے شوق پیدا کر، دلچسپی پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ اس شوق کی وجہ سے، اس کریز کی وجہ سے وہ تیرے ہاتھ میں وہ علم کا پرندہ دے گا، اور پھر دل کے اندر نور، اس کی غذا جو ہے وہ پیدا ہوگی،
اس کے بعد پھر تو اس میدان میں آگے آئے گا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک باز تھا جو عام طور پر بادشاہوں کے محلوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک بوڑھی عورت کے گھر میں ملا، غریب عورت، بوڑھی عورت کے گھر میں وہ باز ملا۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس سے اس کو کیا لنک ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان